کہتے ہیں بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہوتے۔ ان زمینوں پر منگولوں کی صدیوں پرانی ظلم و ستم کی حکمرانی اب ختم ہو چکی ہے۔ اورحان بے نے تیمور تاش کو بالکل اسی آسانی سے ہرا دیا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت اورحان بے کی اصل مقابل نہ الخاند ہیں اور نہ ہی بائزنٹین، بلکہ مخالف ترک قبیلے ہیں جو اورحان بے کی کامیابیاں ہضم نہیں کر پا رہے۔ کیرامینڈ، کیریسڈ اور گرمیانڈ، جو تعداد میں عثمانیوں سے زیادہ ہیں، اورحان بے کو سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے برسا میں بغاوت بھڑکانے کی جرت بھی کر لی ہے تاکہ اورحان بے کا قائم کیا گیا نظام ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اس سب کے پیچھے دیمیر خان سب سے آگے ہے، لیکن اورحان بے بھی عثمان غازی کا بیٹا ہے۔ اس کا صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ایک ساتھ دشمنوں اور غداروں کے خلاف۔ اب مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تلواریں بولیں گی۔ دوسری طرف اسپورچا نے پھر سے اورحان بے کے خلاف قدم اٹھایا اور دیمیر خان سے ہاتھ ملا لیا۔ اس لیے پہلی بار وہ میدان جنگ میں اورحان بے کے سامنے ہوگی۔ وہ تلوار جس سے اورحان بے ہر بار اسپورچا کو بچاتا تھا، اب وہی تلوار اس پر اٹھے گی۔ اسی دوران درسن بھی دیمیر خان کے فریب میں آ گیا اور جاسوسی کرتے ہوئے حلیمے کے تیر کا نشانہ بن گیا۔ اگلا ایپیسوڈ سب سے زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں کئی بڑے واقعات اور نئے ٹویسٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ فلیویس کا معاملہ ہمیشہ سے ہاٹ ٹاپک رہا ہے، اسی لیے ایپیسوڈ کا اینڈ بھی اس کے سین پر کیا گیا تاکہ سسپینس برقرار رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ کیا اورحان اور فلیویس کا درویشوں والا سین حقیقت ہے یا خواب؟ کیا فلیویس مسلم ہو کر اورحان بے کا ساتھی بنے گا؟ کیا فاطمہ اور فلیویس کی محبت ادھوری رہ جائے گی؟ کیا درسن کو لگنے والا تیر حلیمے اور درسن کی کہانی ختم کر دے گا؟ اور اورحان اور اسپورچا کی جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا؟ چلیے بات شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں پچھلا ایپیسوڈ ختم ہوا تھا۔ برسا میں باغیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور مخالف ترک قبیلے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف فلیویس اورحان کو خنجر مارنے والا تھا۔ اسپورچا نے ایمپرر کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور اورحان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس بار اورحان بے رحم نہیں کرے گا۔ ایمپرر جانتا ہے کہ ان زمینوں پر سب سے طاقتور شخص اورحان بے ہے۔ علاؤالدین اور فلیویس کی جوڑی نے کانسٹینٹینوپل میں غداروں کو ختم کر دیا۔ اسپورچا کو تاریخ میں اورحان کے خلاف نہیں دکھایا گیا، مگر سیریز میں ڈرامہ کے لیے اسے مخالف دکھایا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں آخر جیت اورحان بے کی ہوگی اور آخر کار اورحان اور اسپورچا کی شادی بھی ہوگی۔ دیمیر خان ہر طرف سے اورحان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ درسن کا راز کھلنے والا ہے کہ وہ ایک کریسی سردار ہے، مگر اس کی نیت غلط نہیں ہے، وہ امن چاہتا ہے، لیکن آخر کار دیمیر خان ہی اسے قتل کروا دے گا۔ شاہین شاہ بے کا کردار ابھی تک واضح نہیں، مگر ممکن ہے کہ وہ اورحان کے پلان کا حصہ ہو۔ اب اورحان صرف بے نہیں، سلطان بن چکا ہے۔ برسا میں باغیوں کو پھانسی دے کر پیغام دے دیا گیا ہے کہ سلطان کے خلاف جانا موت ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلیویس کی۔ کیا وہ سین خواب تھا یا حقیقت؟ آفیشل تصویروں سے لگتا ہے کہ وہ حقیقت تھی۔ فلیویس اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اس لیے وہ اورحان کو ختم کرنے آیا تھا، مگر درویشوں کی باتیں اس کے دل کو چھو جائیں گی اور اسلام کی روشنی اس کے زخموں کا مرہم بنے گی۔ جب پتہ چلے گا کہ فلیویس اصل میں تتار ترک ہے تو ان زمینوں پر ہنگامہ مچ جائے گا، اور جب وہ مسلم ہو کر اپنے بزرگوں کے دین میں واپس آئے گا تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ ترکوں کا اصل رہنما اورحان بے ہے۔ پھر آپ فلیویس اور اورحان کو کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں فاطمہ اور فلیویس کی محبت کی۔ اس وقت فینس فاطمہ سے ناراض ہیں کیونکہ وہ فلیویس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلیویس کو فاطمہ کی منگنی پر مبارکباد دینی پڑی اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا درد تھا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلے گا کہ فلیویس اصل میں تاتار ترک ہے اور اس نے سب کچھ محبت میں کیا تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ اب تقدیر فلیویس کا ساتھ دے گی۔ یہ گیت جو اس کہانی کا سب سے بڑا رکاوٹ ہے وہ منگولوں کے ہاتھ سے شہید ہوگا۔ فلیویس مسلم ہو کر اورحان کا اہم سپاہی بنے گا۔ اگر اس کا نام ایورینوس رکھا گیا تو یہ تاریخ کے مطابق ہوگا۔ ایورینوس اورحان کا تاریخی سردار تھا۔ اگر فاطمہ اور فلیویس کی شادی ہوتی ہے تو یہ فکشنل ہوگا، لیکن فینس کی خواہش ہے۔
اس لیے ممکن ہے کہ ان کی کہانی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ دکھائی جائے۔ اگر فاطمہ اور فلیویس آپ کی بھی پسندیدہ جوڑی ہے تو کامنٹ باکس میں فاتویس ضرور لکھیں۔